اس کو یکجا اس طرح کیا ہوا ہے کہ ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں شکل تب تک نظر نہیں آئے گی جب تک پیچھے کوئی کثیف لیئر اور طے نہ لگے۔ کثافت کیا ہے؟ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا، یہ وہ مضمون ہے جو غالب نے بیان کر دیا ہے۔ یہاں سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بشر میں، انسان میں ایک کیا امتیاز ہے، پھر انسان جب ترقی کرتا ہے تو فرشتوں کے مسجود ملائکہ کراتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں جب اگلے مرحلے میں آؤں گا تو یہ بھی پوچھوں گا جو میں نے ابھی بلے شاہ کا کوٹ کیا، نہ میں آبی نہ میں، جب یہ ساری چیزوں کو جب وہ انکار کرتا ہے تو یہ کیا مقام ہے؟ ایک دوسرے مدارج جو ہیں وہ کتنے ہیں انسانیت کے؟ تیسرے اگر ایک آدھ جملے میں آپ مجھے بتا سکیں تو میں گشا بی بی کی طرف بہت اہم سوال لے کے بڑھنا ہے کہ نجس قطرے سے ہی تخلیق کے اندر کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ وَأَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ اتنے شرف جب دے دیے، اتنے اعزازات دے دیے، تو پھر اس کے اندر وہ انانیت اور انا کا جو عنصر تھا، جب روح رکھی نا ساتھ نفس بھی رکھا، تو ہر چیز رب کو رب کر رہی تھی، لیکن نفس انا کر رہا تھا اور میں کر رہا تھا۔ پھر رب نے اس کو ذرا پگھلایا، جلایا، لٹایا، جس طرح بھی رگیدا، اسے بتایا کہ تو بندہ ہے، میں رب ہوں، میں متکبر ہوں، تو متواضع ہے، تو عاجز ہے، تو انکساری والا ہے، کیونکہ مٹی تیری اصل ہے، مٹی سے تجھے نکالا ہے، مٹی کے اندر لوٹانا ہے۔ تو اس نطفے پہ یعنی اپنی اصل پہ ہمیشہ نظر رکھنی ہے تاکہ تو کہیں ابلیس والے اس دائرے میں داخل نہ ہو جائے جو تکبر اور انانیت والا ہے اور تیرے شرف کو ٹھیس نہ لگے۔ ٹھیک ہے، لفظ برا ہے لیکن تیری اوقات ظاہر ہے، اپنی اصل اوقات پہ نظر رکھنا ضروری۔ ٹھیک، بشرا بی بی، یہ جو تذکیر و تانیث ہوئی ہے فرشتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے، ابھی علامہ صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ جنوں میں ہے، انسانوں میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور پھر عورت بحیثیت انسان کیا درجے طے کر سکتی ہے؟ اور ایک سوال جو آپ سے بھی علامہ صاحب سے بھی کہ تیسری بھی ایک جنس ہے جو جس کو ہم مخنث کہتے ہیں، وہ اتنے افراد میں ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ دو تو درجے ہمیں نظر آتے ہیں تذکیر و تانیث، اس کی کیا وجہ ہے؟ دونوں میں سے آپ جو بھی اس پہ بات کرنا چاہیں۔ نہیں، میں اسی تذکیر و تانیث پہ بات کروں گی، ہمارا بہت اچھا ٹاپک ہے، اور یہ بھی بات بہت پیچھے جائے گی، یہ باغ عدن سے شروع ہوتی ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام وہاں اکیلے تھے اور اس کے بعد حضرت حوا کو بھیجا گیا ان کے پاس۔ اچھا، اس وقت یہ آپ کو بتاؤں کہ وہ تذکیر و تانیث کا ابھی سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، ابھی وہ مرد اور عورت اس طرح سے نہیں تھے جو نسل بڑھانے کے لیے آپ کو ایک مرد اور عورت کی جو ایک ساخت ہے وہ نہیں تھی۔ تو جب دانہ گندم چکھ لیا، کھا لیا، غلطی کر لی، تو پھر حوا جو تھی وہ خاتون بن گئی اور حضرت آدم جو تھے وہ مرد بن گئے۔ تو پھر قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے پتوں سے اپنے ستر ڈھانپے۔ اچھا، یہ جو ہے پھر اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خالی آدم کی تنہائی دور کرنے کے لیے عورت کی تخلیق کی گئی کہ مرد کا دل بہلانے کے لیے عورت کی تخلیق کی گئی، ایسا نہیں تھا۔ یہ مسکنسپشن ہے، یہ نہیں، قرآن میں ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ تو جو بڑا ایک اہم پہلو ہے، مگر یہ اس کا ایک حصہ ہے، نسوانیت اور لطافت ہے نا، وہ ایک الگ ہے، مطلب یہ اس کا عورت کا جو ایک بہت بڑا کردار، یا ایک عورت بہت بڑی ایک خدا نے ایک نعمت بنا کے بھیجا، اس کے لیے صرف یہ نہیں تھا کہ وہ مرد کا دل لبھائے یا اس کے دل بہلاوے کے لیے خدا نے بھیجی، صرف یہ نہیں تھا، یہ اس کا ایک حصہ تھا۔ اصل میں خدا نے اس سے انسان کی نسل کو بڑھانا تھا، کیونکہ جب دانہ گندم کھا لیا تو پھر وہ زمین پر ان کا نزول ہو گیا، انہیں زمین پر بھیج دیا گیا، پھر وہاں سے اب نسل بڑھنا شروع ہوئی، نسل آدم۔ اب آپ دیکھیں، عجیب بات ہے، میں حیران ہوتی ہوں کہ خدا نے صرف انسانوں کے مرد اور عورت کے جوڑے نہیں بنائے، یہاں جو کچھ ہے وہ نر اور مادہ کے اندر ہے۔ اچھا، اس میں پودوں کے بھی ہیں، پھلوں کے بھی ہیں، اور ایک عجیب بات ہے کہ اگر نر آپ پودا لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ مادہ کو آپ نہیں لگاتے تو وہ پھل نہیں دیتا۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا، اور پھر اس میں ایک عورت کا کردار۔ اب کیونکہ وہ خود تخلیق کار ہے اور بہت اس نے اپنے لیے تخلیق کار جو ہے اس کا تخلیق کرنے والے کا کردار سب سے زیادہ پسند کیا ہے، ویسے علامہ صاحب کریٹر ہے۔ بشرا بی بی، ہم کتنا ہی تخلیق کا دعویٰ کیوں نہ کر لیں ادبی سطح پہ یا سائنسی سطح پہ، لیکن یہ جو وصف عورت کو پھر خدا نے اپنے لیے مثال کس کی دی؟ انسان کے ساتھ محبت کے لیے خدا نے مثال دی ماں کی، کہ تمہارے پاس میں نے ایک ماں بھیجی ہے تو میرے پاس تو تمہارے لیے 70 ماؤں جتنا پیار ہے۔ تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر عورت کو نہ بناتے
اور نسل انسان کی اس سے نہیں کسی، وہ تو خالق تھا، وہ تو کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ تو زمین سے بھی پیدا کر سکتا تھا. جیسے آپ ہندوؤں کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان میں ان کے جو خدا ہیں وہ زمینوں سے نکلے ہیں، کوئی پھول سے نکلا، کوئی پودے سے نکلا، ان کی جو مت ہے، میتھولوجی ہے. مگر ہمارے اسلام میں تو آپ کو سارا کچھ واضح بتایا گیا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ اس لیے پیدا کیا یہ عورت کو کہ اس سے ایک تو نسل انسانی بڑھے، اور جس محبت سے عورت پالتی ہے اپنے بچے کو، اور جس محبت سے اس کو پیدا کر کے اس کی پرورش کرتی ہے اور اوپر تک لے کے جاتی ہے، کسی پودے یا پھل سے نکلنے والا اگر وہ کوئی ہوتا سلسلہ اس کا، تو وہ اس سے مامتا کیسے ہوتی، انسان کی نسل آگے کیسے. تصویر کائنات میں رنگ بھی بھرنا تھا، اور وہ بھی تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 چیزیں پسند ہیں. موضوع نہیں ہے ہمارا، جی ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس کو ہم ڈیفینسو ہو کے کیوں لیتے ہیں؟ اگر یعنی کہ میں تفریح تباہ تو نہیں کہوں گا، لیکن اگر یعنی کہ ایک کمپینینشپ کے لیے کہتا ہوں، کمپینینشپ کے لیے بھی اگر پیدا کیا گیا، دیکھیں وہ تو سارے، دیکھیں دیکھیں خدا نے یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے ہیں، مطلب یہ اس کی پلاننگ تھی. حضرت آدم نے اور حضرت اماں حوا نے دانہ گندم کھانا تھا، یہ سب کچھ طے تھا. یہ ہمارے لیے نئی چیزیں ہیں، ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے. سٹیپ بائی سٹیپ وہ ہوئیں کیونکہ اس نے کائنات بنائی اس طرح سے اور اس کو پھیلایا بڑھایا، اور پھر اور یہ جب ہوا تو یہ ہونا تھا اسی طرح سے. مگر نسل انسانی نے جب بڑھنا تھا تو خدا کو پتا تھا کہ اس انسان کو جو میں بنا رہا ہوں اس کی میں نے حفاظت کس طرح سے کرنی ہے، اور اس کو میں نے اس کے ذریعے سے میں نے دنیا کو آگے کس طرح سے بڑھانا ہے، خاندان کیسے بنانے ہیں، برادریاں کیسے بنانی ہیں. یہ تمام چیزیں اسی طرح سے یہ پھر تذکیر و تانیث، اور اسی طرح سے پھر آپ جو کہہ رہے ہیں مخنث کا، اس میں یہ ہے کہ اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ وہ ایک تیسری مخلوق خدا نے یہ بھی ہمیں دکھائی کہ میں اس طرح بھی کر سکتا تھا، مگر اس سے دیکھیں نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورت ہیں، نہ ان سے نسل بڑھ سکتی ہے، نہ وہ خود اپنی جو ان کی ساخت ہے جسمانی اس سے شرمندہ رہتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک تیسری چیز بنائی کہ میں یہ بھی کر سکتا. وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا. لیکن یہ سب انسان ہیں، یہ شان تخلیق کے اظہار ہیں. دیکھیں آدم کا نہ ماں ہے نہ باپ، جی ٹھیک ہے. حوا کی پسلی سے ماں ہے نہ باپ. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنا دیا، یعنی اپنے رنگ دکھایا کہ میں چاہتا تو یہ سب کر سکتا تھا، لیکن پسند جوڑے کو. یہی تو کہتے ہیں میر کہ جو چاہو سو آپ کرو ہو، ہم کو عوض بدنام. سامیہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی میں علامہ صاحب سے میں 2 دن سے 3 دن تیسری ہماری ٹرانسمیشن ہے اور ہم ماشاءاللہ فیض یاب ہو رہے ہیں. اور ایک حدیث بھی مجھے یاد آ رہی تھی کہ ابو داؤد میں ایک حدیث میں نے پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے مسلمان اور عالم دین، حافظ قرآن اور استاد کی جو عزت ہے وہ تعظیم خداوندی میں شامل ہے. استاد کو ماشاءاللہ ہم آپ سے روز کوئی نہ کوئی نئی چیز سے فیض یاب ہو رہے ہیں. اچھا مولانا بوڑھے مسلمان والے اس میں نہیں آتے، باقی سب عالم دین میں. تو علامہ صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ جو انسان نے جو نافرمانی کی، انہوں نے کہا کہ وہ اسکرپٹڈ تھا سارا کچھ جو ہے، تو پھر اس ایلیمنٹ کو لوگوں کو ہمیں بتائیے کہ یہ جو ہے اگر یہ اسکرپٹڈ تھا تو یہ کیا مطلب جو ہے پھر تو انسان کی وہ جو ہے جو انا ہے وہ بھی آپ کہہ دیجئے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈال دی. دیکھیں انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان. یہ آگ ہوا مٹی پانی کو جو ڈیفائن کیا ہے خود اسی لیے تو کیا، اور فرشتوں نے اسی سے تو وہ گیس کیا تھا کہ بھئی یہ عناصر ہے، یہ کرے. اتنا بڑا وہ گناہ کہہ دیا گیا، گناہ کچھ نہیں ہے. میں جو سمجھ پایا ہوں سامیہ کے سوال یہ وہی کہہ رہی ہیں کہ جو چاہو سو آپ کرو ہو، لکھ دیا. نہیں ایسا نہیں ہے، یہ سوال وہ تو میر کا ایک موقف ہے، ہم اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. نہیں میں یہ سوال یہ کر رہی ہیں کہ جب لکھ دیا گیا تو پھر ہماری اصطلاح میں فرقہ جبریہ کہتے ہیں. فرقہ جبریہ کا موقف پتہ کیا ہے؟ کہ نفی الفعل عن الفاعل کفر محض فہو مذہب الجبریہ. مذہب جبریہ کیا ہے کہ ہوا تیز آئی، اس نے درختوں کو ہلایا، پتے جھڑ گئے، اب درخت بیچارہ اس کا کیا قصور، وہ تو ایک جگہ گڑ. لیکن اللہ نے انسان کو ایسے نہیں بنایا. جبری اور قدری کی